السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں غزوہ احد میں شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری کی۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ سعد بن ربیع کو تلاش کرو، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، آپ سے عرض کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم کو بھی پایا، جن کا نام عمر بن ثابت تھا۔ ان میں تھوڑی سی رمق بات کی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیرم کیسے آ گیا؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی، قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا، اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے۔ ان ہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا۔ اس نے جنگ میں خوب داد شجاعت دی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تیغ کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخمیوں سے چور تھا۔ لوگ اس سے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا، واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہوں۔ اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو ثعلبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جب کہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا، مگر آج سبت کا دن ہے۔ اس نے کہا، تمہارے لیے سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے، وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھرتے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مخریق بھی بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی۔ کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینے منتقل کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہ میں دفن کریں۔ نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیں، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین شہداء کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا موصلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئی، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضاعی بھائی بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد مطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلے کی طرف رکھا اور پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز اور زہر گداز۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ بالآخر چادر سے سر ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ معصب بن عمیر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ ان کی یہی کیفیت حضرت خباب نے بھی بیان کی ہے اور اتنا مزید اضافہ فرمایا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اذخر ڈال دو۔